ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم جناب صدر اجلاس، ذمہ داران جماعت، جامع مسجد مومن پورہ کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران، بزرگان دین، علماء کرام اور نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ مجھ کو ملک کے نامور علماء کرام کے درمیان تھوڑی دیر خطاب کا موقع دیا گیا. موضوع جو ہے وہ موضوع حقیقت میں طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ موضوع کی وضاحت کر کے اصلاح عقیدہ و رسوم میں تحریک اہل حدیث کے کردار پر آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں. قرآن مجید و سنت رسول کی حقیقی داعی اور قرآن و سنت کی حقیقی ترجمان جماعت اہل حدیث، جس کو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کہیں یہ سلفیت کے نام سے موسوم ہے، کہیں اس کو اہل حدیثیت کے نام سے، کہیں وہابی تحریک اور دوسرے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تنہا وہ جماعت جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق دعوت و تبلیغ بھی کرتی ہے، اور ساری کمیوں کے باوجود اس کا دستور، اس کا ضابطہ، اس کا لاہ عمل، اس کا طرز زندگی اور اس کا جو بھی دستور ہے وہ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم پر مبنی ہے. جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کے سپہ سالاروں میں اور جس کی ترویج میں، جس کی بنیاد میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اور اسم گرامی اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور دستور کے نتیجے میں اس جماعت کو دنیا کی تنہا اس جماعت سے موسوم کیا جانا چاہیے جس جماعت نے ہر دور میں تمام اٹھنے والے فتنوں کا صحیح انداز سے مقابلہ کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا دندان شکن جواب دیا. قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے دنیا کے کسی بھی خطے میں سانس لی ہو، کہیں بھی زندگی گزاری ہو، کہیں بھی تحریکیت کو قائم کیا ہو، کہیں بھی تنظیم قائم کی ہو، کہیں بھی لوگوں سے نبرد آزما ہوئے ہوں، کہیں جماعت کے نام پر انہوں نے کوئی تنظیم بنائی ہو، مساجد کا قیام کیا ہو، مدارس کا قیام کیا ہو، لوگوں سے تعلقات بنائے ہوں، لیکن دنیا کے تمام خطوں میں اس جماعت اہل حدیث اور سلفی تنظیم کی، سلفی تحریک کی یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے ہر دور میں بدعات و خرافات، شرکیات اور ہر قسم کے غلط رسوم و رواج کے خلاف دندان شکن جواب دے کر کے ان چیزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا ہے. جماعت اہل حدیث وہی جماعت ہے جس کے اولین سپہ سالاروں میں صحابہ کرام کا نام نامی ہم سننے کے بعد اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. صحابہ کرام نے کسی امام کی تقلید نہیں کی، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر، آپ کی آیات اور آپ کے دلائل کی بنیادوں پر، آپ کی اتباع اور تقلید کی بنیاد پر، آپ کی پیروی کی بنیاد پر، آپ کی سیرت کی بنیاد پر، آپ کی عادات اور عبادات کی بنیاد پر، آپ کے احکام و مسائل کی بنیاد پر اس جماعت نے صحابہ کرام کی شکل میں جو پیغام دنیا کے سامنے عام کیا وہ خالص کتاب و سنت کا پیغام تھا، قرآن مجید کا پیغام تھا، سنت رسول کا پیغام تھا، فہم سلف صالحین کا پیغام تھا. اس جماعت کے پاس یہ خوبیاں ہیں کہ اس جماعت کے پاس کسی فقہ کی کوئی کتاب نہیں، اس جماعت کے پاس اس کے علماء کرام کی رائے نہیں، اس جماعت کے پاس کسی امام یا کسی مجتہد کی تقلید نہیں. یہ جماعت اگر فیصلہ کرتی ہے تو قرآن مجید کے مطابق کرتی ہے. یہ جماعت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو سنت رسول کو فہم سلف صالحین کے مطابق سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق دو ٹوک فیصلہ سناتی ہے. اس کے یہاں فقہی آراء کی بنیاد پر فیصلوں کو تبدیل کرنے یا فیصلوں میں الجھ جانے یا اختلاف و انتشار پیدا کرنے کی خوب بھی نہیں پائی جاتی. یہ جماعت دنیا کی تنہا ایسی جماعت ہے جو قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم کی بنیاد پر زندگی گزارتی ہے. یہ جماعت اہل حدیث کا ایک مختصر تعارف ہے جس کے سلسلے میں اگر مکمل تعارف پیش کیا جائے، مکمل داستان بیان کی جائے، مکمل تاریخ بیان کی جائے تو اس کے لیے پوری شبیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ موجودہ دور میں اس جماعت میں بعض اغراض و مقاصد یا دنیاوی
دنیاوی طمع اور اسی طرح سے دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ دیکھنے بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کی جتنے دھڑے ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جمعیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری جمعیتیں آپسی اختلافات، آپسی انتشار کے باوجود قرآن و سنت کی داعی ہیں، فہم سلف صالحین کی داعی ہیں۔ ان سارے انتشار و اختلاف کے باوجود یہ بدعات کو گوارا نہیں کرتے، سارے اختلافات کے باوجود یہ شرکیات کو گوارا نہیں کرتے، سارے اختلافات کے باوجود یہ غلط انداز کے رسوم و رواج کو ترویج دینے کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ اگر متحد ہیں تو قرآن و سنت کی بنیادوں پر متحد ہیں، یہ اگر متحد ہیں تو قرآن مجید و سنت رسول کے فہم پر متحد ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ جماعت اہل حدیث کی حقانیت کیا ہے۔ آج نوجوان نسل کو آمین دفلدین کہنا ضرور آتا ہے، لیکن نوجوان نسل کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے، اس حقیقت سے واقفیت نہیں ہے کہ جماعت اہل حدیث کا باطنی پیغام کیا ہے، جماعت اہل حدیث کا حقیقی پیغام کیا ہے، جماعت اہل حدیث کی بنیادیں کیا ہیں، سلفیت کی بنیادیں کیا ہیں۔ آج نوجوانوں کو ان نزاکتوں سے واقف کرانے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ سکے کہ قرآن مجید ہم سے کون سے مطالبات کرتا ہے، وہ بھانپ سکے کہ سنت رسول کے مطالبات کیا ہیں، وہ سمجھ سکیں اور دنیا کے سامنے پیغام دے سکیں کہ فہم سلف صالحین کا تقاضا کیا ہے۔ ان کے سامنے یہ حقیقتیں ہوں کہ ہم جب چلیں تو سنت رسول کے مطابق چلیں، یہ حقیقتیں ہوں کہ ہم سوئیں یا جاگیں تو سیرت رسول کے مطابق چلیں، سوئیں اور جاگیں۔ ان کے سامنے یہ حقیقت ہو کہ ہم پانی پئیں، کھانا کھائیں، بیدار ہوں، چلیں پھریں، بڑوں کا احترام کریں، لین دین کریں، تجارت کریں، دنیا کے کوئی بھی معاملات کریں، تمام کے تمام معاملات میں ان کے سامنے سیرت رسول کا پاکیزہ پیغام بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ان کو ان بنیادوں پر تربیت دی جائے، ان کو آگے بڑھنے کے راستے دکھائے جائیں، ان کو ان پر چلنا سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ معاشرے کی خرافات کے خلاف، بدعات کے خلاف، شرکیات کے خلاف، غلط انداز کے رسوم و رواج کے خلاف ان لوگوں کو کون سی کیفیات اختیار کر کے ثابت قدمی کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ بدعات کے خلاف آواز اٹھانی ہے، رسوم و رواج کے خلاف آواز اٹھانی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو تمام کے تمام افراد کو، پوری جماعت کو، سارے علماء کرام کو، سارے نظما اور اسی طرح سے سارے ذمہ داران کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کی فضا تیار کرنی چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بعض کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عام طور سے متعلقہ جو علوم اور اسی طرح سے عبادات میں جن بدعات کا ظہور ہوا اس دنیا کے اندر اسلام کی بعثت کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین اسلام کی تکمیل فرما دی، جس کی بنیاد پر امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اگر کسی نے اسلام میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا، کسی نئے رسوم و رواج کو رواج دیا، تو گویا وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ اتہام لگاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت جو کچھ دین تھا وہی قیامت تک دین رہے گا، جن چیزوں کو احکام و مسائل کے تحت ذکر کر دیا گیا تھا وہی مسائل قیامت تک دین اسلام کے احکام و مسائل رہیں گے، ان میں حذف و اضافے کا امکان نہیں ہے، لہذا حذف و اضافہ کرنے والا گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام، جس میں آپ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے بار بار پوچھا کہ کیا میں نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد رہنا، اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کے ساری کی ساری چیزوں کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب ان چیزوں کے بعد اگر کسی نے دین کے نام پر نئی بات ایجاد کر لی تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو چھپا رکھا تھا، آج ہم ظاہر کر رہے ہیں، ان ثواب کے کاموں کو مخفی رکھا تھا، آج ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو دین اسلام کی پوری حقانیت کو سمجھنا ہوگا۔ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دور کے اخیر ہی میں علوم کے اندر اور عبادات کے اندر مسلمانوں کے درمیان بدعات کا وجود شروع ہو چکا تھا، وہ لوگ بدعات کو انجام دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندگی گزارے گا وہ سن لے کہ اس کو بہت سارے اختلافات ملیں گے، بہت سارے انتشار ملیں گے، مسائل میں الجھنیں ملیں گی۔ ایسی صورت میں تم لوگ میری سنت کو، اللہ رب العالمین کے فرمان کو اور صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کے فیصلوں کو
ان لوگوں کی توجیحات و تعویل کو، ان لوگوں کی سنتوں کو اختیار کر کے دین کی تکمیل کرنا، ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کے دور میں بدعات کی ابتدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سب سے پہلی بدعت جس کا اظہار ہوا، جو ظاہر ہوئی، وہ قدریہ کی بدعت تھی، ارجا کی بدعت تھی، اور تشیع اور خوارج کی بدعتیں تھیں، جن لوگوں نے دین سے خروج اختیار کیا، صحابہ کرام کی توہین کی، قرآن مجید پر انگلیاں اٹھائیں، قرآن مجید کی حقانیت پر ان لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ اسی طرح سے تقدیر کے مسئلے میں وہ لوگ مسلمانوں کی صفوں سے الگ ہو گئے، ان لوگوں نے ارجا اختیار کر کے نہ جانے کون کون سے عقائد کو اس دنیا کے اندر عام کیا، اور اس کے بعد ایک ایسا دور ہوا، ایسا دور آیا کہ جس ادوار کے بعد تیسری صدی ہجری کے بعد صحابہ اکرام جبکہ ختم ہو چکے تھے، دوسری صدی ہجری کے بعد بعض صحابہ اکرام موجود تھے، اسی دور میں بدعات نے مختلف شکلیں اختیار کرنا شروع کر دیں۔ پھر تصوف کا فتنہ اٹھا، قبر پرستی کا فتنہ اٹھا، غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے کا فتنہ اٹھا، اور نہ جانے کون کون سے فتنے اٹھتے چلے گئے۔ ان تمام کے تمام فتنوں میں، ان تمام کی تمام سازشوں میں، ان تمام کی تمام غلط فہمیوں میں، ان اختلافات میں مسلمانوں کو جو دستور بتایا گیا وہ دستور وہی ہے جس آیت کریمہ کی تلاوت شروع میں کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والے لانے والو، اللہ رب العالمین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے ولی امر کی اطاعت کرو، اس شرط کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ لہذا ولی امر جب تک قرآن مجید، سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے، تمہارے درمیان فیصلے کرے، تو اس کی اطاعت کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے نماز کے طریقوں میں، حج کے طریقے میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، قرآن مجید کی عظمت کے مسائل میں، صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں، اور کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، دنیاوی مسائل ہوں یا دینی مسائل ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، ولی امر کو خارج کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اپنے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو، قرآن مجید اور سنت رسول سے اس کا فیصلہ تلاش کرو، اور اس کے مطابق جب فیصلہ آ جائے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ تم آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اپنے تمام مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم کر لو، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں رسوم و رواج اور اصلاح عقیدہ میں جماعت اہل حدیث کی تاریخ کو اگر دیکھنا ہو تو بے شمار وسائل اور بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں جب 3 صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی غیر موجودگی میں تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ سے دستور پوچھتے ہیں، آپ کی زندگی کا طریقہ پوچھتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، اس وجہ سے آپ اتنا عمل کرتے ہیں، میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاروں گا، اور اس کے علاوہ ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزے سے رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے ممبر لگوایا، ممبر لگا کر کے آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے رغبت کر جائے، جو اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس میں تبدیلی کر دے، اس میں اضافہ کر دے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سن لو کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سن لو میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح سے اس بات کو بھی سن لو کہ میں کبھی روزے سے رہتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، یہی میری سنت ہے۔ اس میں تبدیلی کرنا، اس میں حذف و اضافہ کرنا، یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے دور میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جس میں بغداد یا مدینہ کی کسی مسجد میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے حلقہ بنا کر کے دانے پر تسبیحات پڑھ رہے تھے، جب ان کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لی۔ یہ طریقہ، یہ وسائل، یہ کیفیت، یہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ آپ اپنے پوروں پر، اپنی انگلیوں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے، لہذا اسی پر پڑھی جائیں، وہی طریقہ، وہی وسیلہ اختیار کیا جائے، اس کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ آپ آگے کے دور میں آ کر کے دیکھیں سید التابعین سعید بن المسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 94 ہجری میں جن کی وفات ہوتی ہے، ان کو بدعات کے خلاف
اس کی ترویج کو رواج دینے کے لیے کوڑوں کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن سزا کو برداشت کرتے ہیں، دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 189 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ جبری طلاق کے مسئلے میں جتنا جبر کیا گیا، جتنا ستائے گئے، جتنی سزائیں دی گئیں، یہ سارا کا سارا اسی جماعت اہل حدیث کا سرمایہ ہے، جو ان بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، قرآن و سنت کے سچے حاملین نے، اور اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث یا سلفیت یا اسی طرح سے اثریت اور اس جانب منسوب کرنے والے ان علماء کرام نے یہ کارنامے انجام دیے۔ آگے کے دور میں آئیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 241 ہجری میں وفات ہوتی ہے۔ تیسری صدی کے اوائل میں فتنے خلق قرآن کا سامنا کیا۔ اس میں کہتے ہیں اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ۔ فتنے خلق قرآن میں خلق قرآن کی دلیل کے لیے میرے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت لائی جائے، سنت رسول کی کوئی دلیل لائی جائے، تاکہ اس کی بنیاد پر میں فتویٰ دوں۔ میں اس انداز سے فتویٰ دینے والا نہیں ہوں۔ ان کے شاگردوں کا بیان ہے، یہ بھی انہی سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار تھے۔ کہتے ہیں کہ جس کوڑے کی سزا ماری جاتی تھی، اگر ہاتھی کو مار دی جاتی تو ہاتھی خشی کھا کر کے بے ہوش ہو جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے ان چیزوں کو برداشت کیا، برداشت کر کے دین اسلام کا دفاع کیا۔ یہ معمولی غزمت نہیں تھی، یہ معمولی قربانی نہیں تھی، جو اسی جماعت کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائحہ زندگی کیوں نہیں تیار کرتے؟ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر ہم اس انداز کی قربانیوں کا جذبہ اپنے نوجوانوں میں پیدا نہیں کرتے؟ اگر نوجوان جذباتیت میں آتا ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر خون کھولتا ہے، تو نہ جانے کون کون سے دہشت گردی کے نام پر، خروج کے نام پر کون کون سے فتنوں کو اختیار کر کے یہ پوری جماعت کو مشکوک بنانے کے لیے حکومتوں کے سامنے ثبوت مانا فراہم کرتا ہے۔ جبکہ یہ خروج کا فتنہ جماعت اہل حدیث کے خلاف وہ فتنہ تھا جس کے خلاف جماعت اہل حدیث نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا اور اس کے خلاف پوری جدوجہد کی، پوری کاوشیں کی۔ آپ آگے کے دور میں آ جائیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے تلامذہ میں سے شام اور مصر کے علاقے سے ہندوستان میں آنے والے بے شمار تلامذہ تھے جو شاہ محمد تغلق کے پاس آئے، ان کو اپنی دعوت سے متاثر کیا، ان کے ذریعے ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کی، اور اسی طرح سے ان لوگوں نے یہاں سلفیت کی ترویج کے لیے پورے کارنامے انجام دیے۔ اور اس کے بعد جو لوگ یہاں پر آئے، علامہ عبدالعزیز اردبیلی، شیخ علیم الدین، علامہ شمس الدین ابن الحریری، جو 708 ہجری میں یہاں پر سلطان علاء الدین خلجی کے پاس آتے ہیں اور 400 احادیث کی کتابیں اپنے جانور پر لاد کر کے لا کر کے یہاں کے بیت المال میں جمع کرتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے عقیدے کی ترویج کے لیے ان کو بنیاد بنایا جائے۔ یہی اتنا نہیں ہے، ان کی وفات کے بعد، محمد تغلق کی وفات کے بعد، فیروز شاہ تغلق جو 753 ہجری کے اندر 753 عیسوی میں یہاں کا بادشاہ رہا، اس کے ہاتھ میں زمام آئی تو اس نے بھی محمد تغلق کے طرز پر چلتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ کے مشن کو آگے بڑھایا، سلفیت کے مشن کو آگے بڑھایا، بدعات کو ختم کرنے کی ترویج اور جدوجہد کی، اور بدعات اور غلط رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت کا اور دلائل کا استعمال کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مجدد الفثانی جو 1034 ہجری کے اندر فوت ہوتے ہیں، اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کی 1762 عیسوی میں وفات ہوتی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کے نتیجے میں ہماری جماعت اور ہماری امت اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کرتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ جو دوسری کتابوں پر اعتماد کریں، قرآن و سنت کو ثانوی درجہ دیں، ان لوگوں سے اور کس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا۔ حجت اللہ البالغہ جیسی نادر کتاب انہوں نے تالیف کی، عرب میں اخلاقی سطح کو اٹھانے کے لیے اور وہاں کے رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، وہاں کی بدعات کو ملیا میٹ کرنے کے لیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو 1206 ہجری میں فوت ہوتے ہیں یا 1792 عیسوی میں، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہم سے مخفی نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی 60 سال تک علم حدیث کا درس دیا۔ دہلی کی نظیریہ کی مسجد میں بے شمار مطالبات آئے، بڑی بڑی تنخواہوں کی آفریں کی گئیں، اور ان کو کہا گیا کہ فلاں جگہ منتقل ہو جائیں، لیکن میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق تنہا اس آدمی نے 60 سال کے اس عرصے میں کم و بیش 22 لاکھ لوگوں کو اپنی دعوت سے متاثر کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اور صورتحال کیا تھی؟ رات کے وقت میں پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر یہ رات بھر کلی کا کام کیا کرتا تھا اور کرائے کے ایک کمرے میں پوری زندگی گزار دی، درس حدیث دیتے رہے۔ درس حدیث کا فیض اتنا پہنچا کہ ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور ان کے شاگرد آج بھی دنیا کے سارے خطوں میں موجود ہیں، چین سے لے کر کے عرب دنیا، اور ان کے شاگردوں کے ذریعے عرب دنیا میں سلفی تحریک کی جو تنظیمیں قائم ہوئیں، انصار السنت المحمدیہ، دارالحدیث مکیہ، دارالحدیث مدنیہ، اور اسی طرح سے افریقی ممالک میں، مصر میں اور مختلف علاقوں میں جو تنظیمیں قائم ہوئیں، وہ سب کے سب وہی عرب تھے جو ان سے زانوئے تلمس طے کر کے یہاں سے گئے تھے، اور اس تحریک کے نتیجے میں ان لوگوں نے پوری دنیا میں
سلفیت کا ایک انقلاب کھڑا کیا، بدعات و خرافات کے خلاف ایک انقلاب کھڑا کیا۔ اسی طرح سے آپ آگے آئیں اور دیکھیں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ قنوجی کو، میں اختصار سے کام لوں گا۔ صحیح بخاری اور فتح الباری اس دور میں مفت تقسیم کی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو مکہ مکرمہ بھیجا، مکہ مکرمہ میں ان کے شاگردوں نے دارالحدیث مکیہ کا قیام کیا، وہاں پر رئیس المطوفین الہنود بنائے گئے، اور آج تک انہی کی نسلیں وہاں پر طواف کرنے والوں کی رہنمائیاں کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری داستان ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، قادیانیت کی جنہوں نے کمر توڑ دی، سب سے بڑے مناظر تھے۔ سعودی عرب میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کے عالمی پیمانے کی خدمات انجام دینے والی شخصیت۔ اسی طرح سے اس کے بعد کے ادوار میں مولانا محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے سلسلے کے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ ان سے سعودی عرب کے ایک عالم دین عبداللہ قرعاوی نے آ کر ہندوستان میں بلکہ دہلی میں آ کر علم حدیث حاصل کیا، اور اس سے اثرات لینے کے بعد، متاثر ہونے کے بعد سعودی عرب میں 2200 مدارس اس دور میں قائم کیے۔ یہ سارا کا سارا فیض اسی جماعت کو لوٹتا ہے۔ اس جماعت کو، اس تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں قاضی سلیمان منصور پوری کی تاریخ کو دیکھیں، محمد حسین بٹالوی کی تاریخ کو دیکھیں، عبدالعزیز رحیم آبادی کو دیکھیں، عبدالسلام مبارک پوری کو دیکھیں، ابو القاسم سیف بنارسی کو دیکھیں، عبد الرحمن مبارک پوری کو دیکھیں، محمد اسماعیل سلفی کو دیکھیں، عبد الرزاق حمزہ کو دیکھیں، عبد الرحمن یحییٰ معلمی یمنی کو دیکھیں، علامہ شام محمد بہجت بیطار کو دیکھیں، اور مصر کے محدث احمد محمد شاکر کی تاریخ کو پڑھیں، علامہ محمد ناصر الدین البانی کو پڑھیں۔ یہ سارے کے سارے وہی شہسوار ہیں جو سلفیت کے شہسوار ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، علامہ ابن عثیمین کو دیکھ لیں، عطا اللہ حنیف بھوجیانی کو دیکھ لیں، علماء صادق پور کو دیکھ لیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں۔ یہ ساری کی ساری داستان اسی جماعت اہل حدیث کے شہسواروں کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر ان چیزوں کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ کے خلاف، مرجیہ کے خلاف، معتزلہ کے خلاف، قبر پرستوں کے خلاف، تعویذ گنڈے کے خلاف، غلط قسم کے ہر رسوم و رواج کے خلاف ان لوگوں نے، اشاعرہ اور معتزلہ کے خلاف پورا محاذ کھڑا کیا۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ان لوگوں نے اس فتنے کو دبایا۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں ان کا بھرپور حصہ رہا، ندوۃ العلماء کی تاریخ میں بھرپور حصہ رہا، جمعیت علماء ہند کی تاریخ میں بھرپور حصہ رہا۔ احمدیہ سلفیہ کی جب بنیاد پڑ چکی اور اس کے بعد ندوہ بنایا جانے لگا تو لوگوں نے کھل کر کے کہا کہ احمدیہ سلفیہ کے بعد ندوہ کے قیام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے رحمت للعالمین جو کہ سیرت نگاری کی معروف کتاب ہے، اس کتاب کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار چیزیں یہاں پر لائی گئیں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جماعت اہل حدیث نے پورا کا پورا تاریخ اور پوری کی پوری داستان مرتب کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جماعت اہل حدیث اور سلفی تحریک کی دنیا کی تاریخ سے لے کر کے آج تک بدعات و خرافات اور غلط عقائد و رسوم کے خلاف جو جدوجہد رہی ہے، اس کی تاریخ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوان نسل کو اس سے واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ ماضی قریب میں آپ مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، مولانا نذیر احمد رحمانی کو دیکھ لیں، عبدالرؤوف رحمانی کو دیکھ لیں، عبدالجبار شکراوی کو دیکھ لیں، عبدالسلام بستوی کو دیکھ لیں، مولانا محمد اقبال رحمانی کو دیکھ لیں، مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی اور مولانا مختار احمد صاحب ندوی کو دیکھ لیں، مولانا عبدالوحید صاحب رحمانی کو دیکھ لیں۔ بہت سارے نام ہیں جن کو گنوایا جائے تو پوری شب گزر سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی تحریک، ان لوگوں کے عمل اور ان لوگوں کی کاوشوں کا جو تقاضا ہے وہ آج نئی نسل کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے ہماری ضرورت ہے اور ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں موجودہ دور میں اٹھنے والے ان تمام کے تمام فتنوں کا دندانے شکن جواب دیں، جو فتنے پاکستان کی سرزمین سے مرزائیت کی شکل میں، غامدیت کی شکل میں، گھمن کی شکل میں اور اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کی شکل میں، سنت کے درمیان، سنت کی حجیت میں، صحیح احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی شکل میں مختلف علاقوں سے اٹھتی ہیں۔ آج نوجوانوں کے درمیان، جماعت اہل حدیث کے افراد کے درمیان اضافہ بہت تیزی سے ہوتا ہے، مسجدیں بہت تیزی سے تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن ہماری بنیادیں، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہمارے ضابطے اور ہمارے اصول کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تربیت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث و سنت میں تفریق کا فتنہ اٹھ چکا، علماء بیداری کا فتنہ اٹھ چکا، سود کے نام پر مختلف انداز کی تجارت کی قسموں کو جواز فراہم کیا جانے لگا، اور اسی طرح سے علماء بیداری کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، شادی بیاہ میں غلط انداز کے رسوم و رواج کا فتنہ، جاہلوں کو مفتی اور عالم بنانے کا فتنہ، تکفیر اور شدت پسندی کا فتنہ، سیکولرزم کے نام پر فتنے، دوسرے مذاہب سے شادیاں کرنا، اور یہاں تک صورتحال ہے کہ ہمارے بعض قائدین ملت یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسے سیکولر ہیں کہ اپنی بچیوں کی شادی کی 3 تاریخیں رکھی جاتی ہیں۔ ایک رواج ان کا گرودوارے میں پورا کیا جاتا ہے،
ایک بار مندر میں جا کر کے نکاح پڑھایا جاتا ہے، ایک بار مسجد میں اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ لعنت ہے ایسے سیکولرزم پر جس کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام فتنوں کے خلاف ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرنے، جماعت اہل حدیث کی حقیقی تاریخ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو سمجھ سکیں، اس کے تقاضوں کو ادا کر سکیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔